ایک واقعہ بنگلور میں مسلمانوں سے تعلق رکھنے والا واقعہ، جس کا تذکرہ سابق عامر حلقہ خود یہاں پر ہمارے مسجد ہدایت سینٹر کے میں ایک نکاح کے موقع پر کیا تھا، اس کا تذکرہ کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تصورات کتنے گندے اور پراگندہ ہوتے جا رہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ بنگلور میں ایک عالم دین ہیں، وہ بنگلور میں آتے ہیں، ایک گھر میں کرائے سے رہتے ہیں، اور گھر میں جب کرائے سے رہتے ہیں تو کرایہ دار کے ساتھ، مالک مکان کے ساتھ ان کی رغبت انسیت بڑھ جاتی ہے، فطری بات ہے، جب ساتھ میں رہتے ہیں تو ان کی انسیت بڑھ جاتی ہے۔ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ عالم دین کی بیٹی اس مالک مکان کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد وہ لڑکا چنئی میں کام کرتا ہے، کسی ملٹی نیشنل کمپنیز میں، کوئی کسی آن لائن جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں پہ کام کرتا رہتا ہے، اور شادی کے بعد وہ اس کو لے کے چنئی کے چلے جاتے ہیں۔ 1 مہینے کے اندر وہ لڑکی واپس آ جاتی ہے اور والدین سے کہتی ہے کہ میں مزید ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ کافی تحقیق کے بعد، کافی سمجھانے بجھانے کے بعد جب بات واضح ہو جاتی ہے، سب حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس دوران میں اس لڑکے کو بلا کر پوچھا جاتا ہے کیا معاملہ ہے، پوچھا جاتا ہے، دونوں طرف کے لوگ بزرگ احباب بیٹھ کے پوچھا جاتا ہے۔ یہ میری بیوی مجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ میں صرف اس کے ساتھ زندگی گزاروں، جبکہ میں اس ماحول میں کام کر رہا ہوں جس ماحول میں میرا ایک ساتھی کو اس کی بیوی کی طرف سے فون آتا ہے، اور فون آتا ہے کہ آؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ بیوی کرتی ہے اپنے شوہر کو، یہ شوہر اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہے، گھر کو جانے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے ساتھ ہی کام کرنے اور کلیگ سے کہتا ہے کہ تو جا میری بیوی کے پاس، اس کی تمنا کو اس کی تسکین کو پورا کرا۔ میں اس طرح کی کمپنی میں کام کر رہا ہوں، ایسی کمپنی میں کام کرتے ہوئے میں اس کی عادت بنا چاہوں، اور یہ کہتی کہ میں صرف اس کے ساتھ زندگی گزاروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، مسلمان خاندان کی بات ہے۔ کس طرح تصورات ہمارے گندے ہوتے جا رہے ہیں، آپ اندازہ کیجیے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے خاندانی نظام مغربی دنیا میں پوری طرح سے زوال پذیر ہے، پورا ایکسپلائٹ ہو چکا ہے، اور اب تیزی سے اس کی وبا ہمارے ملک میں بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ ماڈرن سرمایہ دارانہ نظام جو استعمار ہے، اس نے اپنے مقاصد کے لیے عورت کو ایک آئیڈل کے طور پر بنایا ہے، اس کو بدترین طریقے سے اس کا ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے۔ اب ساری دنیا اس تیزی سے اس وبا کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی مسلم ادارے ہیں، ان اداروں میں ریسیپشنسٹ کے طور پر ایک خوبصورت لڑکی کو بٹھایا جا رہا ہے۔ دیندار لوگ بھی ریسیپشنسٹ، کالج ہو کہ آفس ہو، کہیں بھی ہو، ریسیپشن کو ایک خوبصورت لڑکی کو ایک ریسیپشن استقبال کے لیے بٹھایا جا رہا ہے، اور نیچرلی قدرتی طور پر عورت جو اپنا قدرتی رول، فطری رول ادا کرنا تھا، وہ ادا نہیں کر پا رہی ہے۔ لہٰذا لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اب کوئی جائے پناہ اس عورت کے تحفظ کے لیے مل سکتی ہے تو اسلام کی آغوش ہو سکتی ہے۔ محترم حاضرین اکرام، اس پس منظر میں اگر اسلامی تعلیمات کا ہم جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں یہ خاندانی نظام، عورت کا جو تحفظ ہے، یہ روایتی نہیں ہے، روایتی خطروں کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ بھئی برسوں سے چلا آ رہا ہے، ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادیں اس عقیدے کے پر ڈپینڈنٹ ہیں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تصور ہمارے پاس ہے کہ وہ عقیدہ ہے جس کو خالق کائنات نے دیا ہے، اس میں کسی کو رد و بدل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک اس ایمان کے اوپر کامل یقین رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، ہمارا خاندانی نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ وہ آئیڈیا ہے، آئیڈیالوجی ہے، یہ وہ تصور ہے جو مغرب کے ذہین ترین اور انٹلیکچوئل قسم کے لوگوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسلام کے آغوش میں محض اس کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جس کو شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، مراد ہافمن، جرمنی کے بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر، انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہوا ہے ان کا۔
اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے دنیا کے سامنے ایک آلٹرنیٹ آئیڈیا کا تصور پیش کیا اسلام کی بنیاد پر. انہوں نے ایک کتاب لکھی ریلیجن آن دی رائزنگ اسلام ان دی تھرڈ ملین عنوان پر. آپ پڑھ سکتے ہیں آن لائن شاید ملتی ہو. اس میں انہوں نے لکھا اسلام کے اندر جو خاندانی نظام کے جو خطرے ہیں وہ اتنے مضبوط اور اتنے مستحکم ہیں, اتنے اپیلنگ ہیں, اتنے پرکشش ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس سے متاثر ہوئے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا. ایک اور خاتون ہیں فیمنسٹ تھیریسا کاربن, انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی حجاب کو اختیار کیا. لوگوں نے پوچھا آپ تو ماڈرن خیالات کی خاتون تھیں, آپ حجاب کرتی ہیں؟ وہ حجاب جو عورت کو ایکسپلائٹیشن اور ظلم کی علامت ہے. تو اس خاتون نے حجاب کے سلسلے میں بات کہی, وہ اسی کشش کا نتیجہ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہاں میں نے حجاب کو اختیار کیا ہے, میں اسکارف پہنتی ہوں, میرا یہ اسکارف میرے ہاتھ پیچھے باندھ کر نہیں رکھ دیتا, مجھے پابند نہیں کرتا کہ یہ کرو یا نہ کرو. یہ میرا حجاب میری سوچنے کی صلاحیت کو نہیں روکتا, میرا یہ حجاب میرے بولنے کی صلاحیت کو نہیں روکتا. یقیناً یہ میرا حجاب بد نظروں سے مجھے روکتا ہے, تو میں اس کو اختیار کرتی ہوں. محترم حاضرین, لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ برٹن میں ہر سال 50,000 سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اس میں 70% خواتین ہیں. یہ معمولی خواتین نہیں ہیں, نامور خواتین. میں 2 دن کا نام لوں گا. ٹونی بلیئر ایکس پرائم منسٹر آف برٹن, ان کی سالی, آپ نے واقعہ سنا ہوگا کس طرح انہوں نے غازہ میں جا کر خواتین کو دیکھا, ان کے ایمان کی کیفیت کو دیکھ کر ایمان قبول کیا. ایوان ریڈلی BBC کے کرسپونڈنٹ مشہور, معمولی خاتون نہیں. اور MTV, آپ مشہور ہے نا MTV چینل, اس کی ہوسٹ کرسٹینا بیکر, انہوں نے اسلام قبول کیا. جب یہ بڑی بڑی ہستیاں اسلام کو قبول کرنے لگیں تو ایک سوال پیدا ہوا, کیوں یہ لوگ معمولی قسم کی خواتین نہیں ہیں, کیوں یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ لہٰذا کیمبرج یونیورسٹی کے سینٹر آف اسلامک اسٹڈیز کی جانب سے ایک اسٹڈی کی گئی. وہ اسٹڈی کی رپورٹ جب 2013 میں منظر عام پر آئی تو لوگوں کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا یوروپ کے اندر. وہ اسٹڈی یہ بتاتی ہے یہ خواتین جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا تھی, وہ کون سی چیزیں تھیں جو متاثر کی تھیں. ان تمام کا تعلق عورت کا مقام, اس کا مرتبہ, اس کی قدر, اس کی عزت, اس کا احترام اور خاندان نظام سے تھا. بہت ساری خواتین کا تاثر تھا اسلام میں جو نکاح کا تصور مجھے قبول کیا. کچھ خواتین کا یہ تاثر تھا کہ بیوی کا جو مقام و مرتبہ ہے گھر کے اندر, کیا عالیشان مقام ہے, اس سے ہم متاثر ہیں. کچھ خواتین اس بات سے متاثر ہوئے کہ اسلام شوہر اور بیوی کے حقوق بھی دیتا ہے اور فرائض متعین کرتا ہے. اور کچھ خواتین حجاب سے متاثر ہوئی, اور ایک خاتون کا کہنا تھا کہ میں تعدد ازواج سے متاثر ہوئی. ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے, تو لوگ اس کے پر کتنے واویلا مچاتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں اس سے متاثر ہوں. وہ کہتی ہیں اگر شوہر کی دوسری بیوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خاندانی اور ازدواجی زندگیاں عادی ہو گئیں, ازدواجی ذمہ داریاں عادی ہو گئیں, جبکہ آپ کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ سوچنے کا انداز دیکھیے. یہ سودا تو حق میں ہے عورت کے, کہاں ملتا ہے. لیکن یہی وہ چیز ہے اسلام مخالف دشمنوں کے لیے ایک رکاوٹ بنی.
وہ چاہتے ہیں جو چیز دانشوروں کو، انٹلیکچوئلس کو، اہل علم کو، ایک لاجیکل تھنکرز کو اپیل کر رہی ہے، اسی پر کار ضرب لگایا جائے۔ لہٰذا وہ مطالبہ کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ شریعت کی ان ایبسولوٹ قوانین کی پابندی تم کیوں کرتے ہو، شرعی قوانین کا لحاظ کیوں کرتے ہو، انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ لہٰذا ڈیوڈ سیلبون اسلام سے خوف زدہ ایک شخص ہے، وہ لکھتا ہے، تصور کیجئے ان کے نظریات کیسے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہے، کتنا خوف کھائے ہوئے ہیں اسلام کے اس نظام سے، اس آئیڈیالوجی سے۔ وہ اپنی کتاب، اس کا نام ہی ہے لوزنگ بیٹل وتھ اسلام، لوزنگ بیٹل وتھ اسلام۔ وہ لکھتا ہے مغرب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام کے اندر یہ اتنے مضبوط عقائد، یہ مضبوط آئیڈیالوجی ہے، ان کے اخلاق و کردار اتنے سالڈ ہیں، پورا مغرب بھی مل کر ان اخلاق کو، اگر ان اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسلام کو ہرا سکیں گے۔ یہ وہ تصور ہے کہ آئے دن نت نئے طریقے سے اسلام مخالف کام دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان باتوں سے جو بات واضح ہو جاتی ہے، بالکل عیاں ہے کہ محترم حاضرین، ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو ان نظریات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ہم خاندانی یہ جو نظام ہے اس کو مضبوط کریں، لیکن افسوس کی بات ہے ملت اسلامیہ کو اس کا شعور ابھی بھی نہیں۔ یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے نا، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس نعمت کا انکار ہم کر رہے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں۔ شادیوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو آسان کریں، جتنا کہا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ رشتے کرنے کی بنیادوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، اس کے مخالف انداز میں کام ہوتا ہے۔ اب تصور کیجئے مغرب میں جو ذہن پنپ رہا ہے، اس کی وبا کے شکنجے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، شارٹ ٹرم سوچ ہماری ہے۔ اگر ہم اس خاندانی نظام کو مضبوط کرتے ہیں تو گویا کہ شہادت الناس کا ایک بہترین فریضہ ملت بحیثیت ملت ادا کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ملت کے اندر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ ہمارا جو نظام ہے کوئی ایسا نظام نہیں ہے، خالق کائنات کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ خاندانی سطح پر، خاندان کے ضمن میں مختلف سطح پر ہونے والی بحثوں میں حصہ لینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی اس سلسلے میں بحث کا موقع ملے، بحث میں حصہ لینا چاہیے۔ بالکل مایوس ہو کے، اپسیٹ ہو کے، قسم پرسی میں، یعنی تو احساس کمتری میں مبتلا ہو کے بھئی ہمارے پاس ایسی ہے، 4 شادیاں کرنے کا موقع ہے، طلاق ایسا ہے، نہیں، پورے کانفیڈنس کا بات کریے، اس کی نعمتوں، اس کی حکمتوں کا تذکرہ کریے، وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، عورت کو عورت کی حیثیت سے اس کا مقام و مرتبہ و عزت و وقار عطا فرما سکتا ہے۔ محترم حاضرین اکرام، یہ جو جدید نظریات ہیں، ان جدید نظریات میں 2-3 پوائنٹس ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جدید جو فیمنسٹ موومنٹ کے جو نظریات ہیں، ان کے نظریات میں اصل سوال خاندان کے سلسلے میں ہے کیا؟ وہ سوال کرتے ہیں کیا خاندان صرف مرد اور عورت کے ذریعے سے بننا ضروری ہے؟ یہ سوال وہ کرتے ہیں۔ دوسرا سوال کرتے ہیں کیا عورت کی الگ، یعنی کیا خواتین کا علیحدہ تشخص اس کی آئیڈینٹی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے؟ بایولوجیکل ہے، فزیکل ہے، لاجیکل ہے یا سائیکولوجیکل ہے؟ اس کی بنیاد ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم بولتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر خاندان کی واقعی ضرورت ہے، کیا مرد اور عورت کے خاندان الگ نہیں ہو سکتے؟ یہ ان کے بنیادی سوالات ہیں۔
یہ سوالات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی اس کی مرد کے برابر اس کی آئیڈینٹی ہونا چاہیے. جب خاندان کے شکنجے میں وہ پھنس جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں پھنسنے کا، تو گویا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو کھو دیتی ہے، وہ اپنے آئیڈینٹی کو کمتر کرتی ہے. گویا کہ مرد اپنی حاکمانہ طرز عمل کے ذریعے سے اس کے اوپر ایک حاکم بن کر بیٹھ جاتا ہے، لہٰذا وہ آزاد نہیں بلکہ غلام بن جاتا ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عورت کو اس شکنجے سے آزاد کیا جائے. تو لہٰذا اس کے مقابلے میں اسلام جو آئیڈیالوجی دیتا ہے، فیملی کا جو کانسیپٹ دیتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں یقیناً مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر فطرت نے، خالق کائنات نے مرد کو اس کے فطرت پر، عورت کو ایک الگ فطرت پر پیدا کیا ہے. لہٰذا ان کی فزیکل، بایولوجیکل، سائیکالوجیکل اور ان کی جو دیگر چیزیں ہیں ڈفرینس پائی جاتے ہیں. آپ کتنے بھی اسٹڈی کر کے دیکھیں، زبردستی کسی کے اوپر زیادہ بار نہیں ڈالا جا سکتا. لہٰذا عورت ہے، مرد مرد ہے. اسی کو بنیاد بنا کر جو خاندان میں دونوں کا جو رول ہے کمپیٹیٹیو نہیں ہے. یہاں پہ جو تصور دیا جا رہا ہے عورت مرد کے مخالف صنف ہے، مخالف جینڈر ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں کمپلیمنٹری ہیں، دونوں کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے، تکمیل ہوتی ہے. مرد اکیلے مرد اب تکمیل نہیں ہوتا، پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. عورت اپنے طور پر پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. دونوں مل کے ہی ایک تکمیل ہوتے ہیں، ایک مکمل یونٹ ہوتا ہے. اور انسان کے جو میلاب کے ذریعے سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر جو کشش ماں کے ذریعے سے پاس ہوتی ہے وہ مرد کے پاس نہیں ہوتی. آپ ہزار چاہیں باپ کو ماں کا رول ادا کریں، نہیں کر سکتے. یہ فطرت میں ہے، نہیں کر سکتے. لہٰذا عورت ہے، لہٰذا اس کی سائیکالوجی الگ ہے، اس کی مینٹالٹی الگ ہے، اس کی بایولوجی الگ ہے، اس کی فزیک الگ ہے، مرد کے الگ ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اس کے اظہار کہیں نہ کہیں ہوتے رہتا ہے، لیکن ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہٰذا ہندوستان جیسے ملک میں بھی آج کل جو نئے گورنمنٹ کی طرف سے اپلیکیشنس آ رہے ہیں نا، فارمس وغیرہ، اس میں پہلے جینڈر میں میل فیمیل یم ایف دو ہی لکھا رہتا تھا، اب 3 کالم آ رہے ہیں. جو چاہتے ہیں کہ ان دونوں سے الگ تھرڈ جینڈر کے نام پر اپنے آپ کو درج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی قبول کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی قابل عبرت بات ہے، ہمارے لیے قابل غور بات ہے، بہت فکر انگیز بات ہے. لہٰذا ہم اسلامی قدروں کو، اسلامی ویلیوز کو، خاندانی نظام کو، خاندان کے سلسلے میں عورت کے مقام و مرتبے، اس کی عزت و وقار کے سلسلے میں جو آئیڈیالوجی قرآن و سنت پیش کرتا ہے، اس کو پورے وقار کے ساتھ، پورے ہمت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ نہ صرف ہمیں سمجھنا ہے بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ، بلکہ یہ واضح کرتے ہوئے کہ آپ بھی اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اس انداز میں اگر آپ پیش کر سکتے ہیں تو یقیناً یہ معاشرہ جو بالکل دھڑام کی شکار ہو چکا ہے اس سے بچایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.